بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجئے۔ شکریہ۔ دین اسلام دنیا کے اندر جو آیا ہے اور جہان تک پھیلا ہے، یہ مہاجرین اور انصار کی قربانیاں اور ان کے جد و جہد اور ان کی بھاگ دوڑ کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں مہاجرین کو سبقت حاصل ہے، ابتدائی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے میں، آپ بھی مہاجرین میں سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مہاجرین کھل کر کے اس طرح اسلام کا اعلان نہ کر سکے، اور ان کے لیے جو حالات تھے جب تک انصار نے ساتھ نہیں دیا۔ حج کے مواقع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خفیتاً اور غیر اعلانیہ طور پر کچھ لوگوں سے مل کر کے حج کے موقع پر آپ دعوت دیتے تھے، ویسے بھی دعوت دیتے، لیکن بڑی پابندی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے حج کیا ہے، آدمی جب یہ ہے کہ مسجد حرام سے نکل جاتا ہے، مینا کی طرف چلا جاتا ہے، مینا کی گھاٹیوں میں انصار کے چند افراد، سردار حضراتوں کے بڑے چیدہ کچھ لوگ، 10-12 کی ان کی تعداد تھی، ان کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج کے موقع پر جیسے تشریف لائے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور اپنا مدعا اور کلمہ توحید، اللہ کی وحدانیت ان کے سامنے رکھی۔ اللہ پاک نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 10-12 کی ان کی تعداد تھی، اور یہ حضرات جب چلے گئے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ جیسے مدینہ میں ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ اپنے طور پر ہم لوگ بھاگ دوڑ کریں گے، اور آپ کی عظمت اور آپ کا مقام اور آپ کی دعوت ہم اپنے گرد و لواح کے لوگوں کو بتا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر کے ایسی محنت کی کہ اس محنت کے نتیجے میں اگلے سال حج کے موقع پر 70 افراد آ گئے۔ اسی مینا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ یہ 10-12 افراد جا کر کے انہوں نے جو دعوت دی، اور 70 افراد آ کے وہ بھی مدینہ کے چیدہ لوگ تھے اور چنے ہوئے لوگ تھے، سردار تھے۔ اور اب اس دوسری مرتبہ جیسے یہ تشریف لائے،
حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو گئی اور حضرت نے ان کو بتا دیا، تو انہوں نے یہ 70 افراد نے یہ حامی بھری اور یہ وعدہ کر لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کے لیے میدان خالی نہیں اور آپ کے لیے مشکلات ہیں مکے میں، آپ اسلام کا کھل کر کے اعلان نہیں کر سکتے اور آپ کے لیے پریشانیاں ہیں، تو آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، جو ہم سے بن پائے گا انشاءاللہ وہاں آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا، آپ تشریف لائیں۔ اس دوران میں کئی صحابہ اللہ کے بندے وہ یہاں سے مکے سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حبشہ جب ان کا جانا، یہ حبشی لوگ کچھ نرم دل لوگ تھے، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا حبشیوں کا نجاشی، ان کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں لیکن نام ان کا تھا اسحمہ۔ چند حضرات یہ کہ حبشہ چلے گئے، اور ان میں حضرت علی کے بھائی بھی تھے، حضرت جعفر ابن ابی طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی۔ جب یہ حضرات حبشہ چلے گئے، نجاشی کو پتہ چل گیا کہ یہ نیا جو نبی آیا ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس کے کچھ افراد یہاں آئے ہوئے ہیں، میرے ملک میں حبشہ کے اندر کچھ افراد آئے ہوئے ہیں۔ تو نجاشی نے بندے بھیجے کہ ان کو تلاش کرو، جو لوگ آئے ہیں ان کو لا کر کے مجھ سے ملا دو۔ چنانچہ حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی اور چند افراد اور بھی جا کر کے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ نجاشی نے نبی کو دیکھا نہیں، لیکن نبی نے اس کو وہ مقام دیا جو صحابہ کا مقام دیا، اس لیے سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نجاشی سے جا کر کے جب یہ ملے، نجاشی چونکہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، تو حضرت نجاشی نے کہا کہ آپ کون لوگ ہیں، اور وہ جو نیا نبی آیا ہے اس کا مدعا کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اور اس کا پروگرام کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اور کن باتوں کی دعوت دیتا ہے آپ کو۔ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب آگے ہو گئے، ظاہر ہے کہ نجاشی کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ یہ ظاہر ہے کہ بنو ہاشم کے لوگ تھے، ابو طالب کا بیٹا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہے کیا؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب نے فرمایا کہ یہ فیصلہ تو آپ ہی کریں گے، میں کچھ سنا دیتا ہوں، میرا گلا بیٹھ گیا ہے ورنہ میں بھی آپ کو کچھ سنا دیتا۔ بہرحال ظاہر ہے کہ پٹھان اور بلوچ اگر آپ کو کوئی سنا بھی دے تو آپ کو کوئی اثر بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہے کیا چیز، پٹھان اور بلوچ اور سندھی اس کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ چنانچہ جعفر ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ یہ سورہ مریم ہے، بس اللہ کی مرضی ہے 18 انبیاء کا ذکر اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 18 اور 22 انبیاء کا تذکرہ کیا، کچھ کے اشارے سے، ویسے صراحتاً 18 انبیاء ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور اللہ پاک نے بعض غیر انبیاء کا تذکرہ کیا، جیسے کہ حضرت زید ہے، زید کا کھل کر کے صاف نام لیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ تھا، زید کا بھی نام اللہ نے لیا ہے۔ اور غیر انبیاء میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا نام لیا ہے، اور قرآن میں کئی مقامات پہ۔ یہ تقریباً آدھا پارے کی صورت ہے سورہ مریم، جو میں نے ابھی 1-2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ہے۔ یہ آیتیں جب حضرت نے تلاوت کی حضرت
جعفر بن ابی طالب نے تو حضرت نجاشی کے آنسو آگے رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ تلاوت ظاہر ہے کہ جو ان کی تلاوت تھی، میں نے عرض کیا کہ میرا بھی گلا بیٹھ گیا، اگر ہو تو کسی ٹائم پہ میں بھی اپنے اس پاگل انداز میں آپ کو سنا دوں، لیکن ہماری زبان وہ نہیں ہے۔ میرے ماں باپ قربان جائیں ان کی اس پیاری آواز پر اور ان کی جوتیوں پہ، اللہ مجھے قربان کر دے۔ انداز تھا حضرت جعفر بن ابی طالب کا، جس انداز میں وہ پڑھ رہا تھا، اور حضرت نجاشی، حضرت اصحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا نام ہے، وہ سن رہے تھے۔ حضرت مسلمان ہو گئے، آپ کے کچھ ساتھی اور بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت نجاشی نے کہا کہ جس کے شاگردوں کا یہ حال ہے، جنہوں نے مجھے پاگل بنا دیا، استاد کا کیا حال ہوگا؟ شاگرد ایسے خوبصورت، ایسے پیارے، ان کی ایسی پیاری آوازیں، اور شاگرد جب ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کیا کلام ہے؟ اس موقع پر حضرت نجاشی نے یہ کہا ما اشبہ بما انزل علی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو قرآن تم سنا رہے ہو، اس نے تو قرآن دیکھا نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ یہ قرآن جو آپ سنا رہے، یہ کیسے پیارا کلام ہے، اور یہ کس طرح مشابہت رکھتا ہے ہماری اس کتاب کے ساتھ جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر تو انجیل نازل ہوا۔ کہنے لگے کہ یہ کیسی پیاری کتاب ہے کہ جو ہماری کتاب کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ اور قرآن نے حضرت نجاشی کی تعریف بھی کی، عیسائیوں کی تعریف بھی کی۔ آدمی جب اپنے ضد اور اناد کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، فارسی والا کہتے کہ جویندہ یا بد، تلاش کرنے والے کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ جویندہ یا بد، من جد وجد، آدمی میں جب طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دیتا ہے۔ حضرت نجاشی نے ضد اور اناد کی نیت سے قرآن سنا نہیں، بلکہ طلب اور تڑپ تھی۔ اس نے جیسے سنا تو قرآن بھی کہتا کہ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ نے کسی کو دل بھی دیا اور کان اپنے متوجہ کرے اور حاضر ہو کر کے پورے دل کے آنکھوں سے، دل کے کانوں سے جب سنے تو پھر اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ پاک نے نجاشی کو ہدایت دے دی، اور آپ کے ساتھیوں کو حضرت نجاشی رونے لگے۔ اللہ نے اس نجاشی کے رونے کی تعریف بھی قرآن میں کر دی، اور ان کے ساتھیوں کی بھی۔ چنانچہ قرآن کہتے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ چھٹے پارے کی آخری آیت ہے، اور ساتویں پارے کی آیت یہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ میرے پیارے، یہود بڑے خبیث ہیں، یہ تمہارے مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن عیسائیوں کے اندر کچھ رحم دلی ہے۔ عیسیٰ کچھ رحم دل ہے، عیسائی وہ رحم دل ہے۔ مشرکین اور یہود تمہارے دشمن ہیں، وہ ضدی قسم کے، انادی قسم کے لوگ ہیں۔ عیسائیوں کے اندر طلب موجود ہے، اور انہیں عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ عیسائیوں کے اندر تکبر نہیں ہے۔ یہ اشارہ حضرت نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی طرف کہ ان میں علماء بھی ہے، اور ان میں رہبان اور ان کے راہب اور مشائخ، جس کو آج کل آپ پادری کہتے، ان پادریوں کے اندر اور ان لوگوں کے اندر کچھ طلب ہے، اور وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب اس قرآن کو سنتے جو نبی پر نازل ہو گیا تو تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھیں گے ان کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ یہ جس کی رونے کی قرآن نے تعریف کی، 7ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیات ہے، یہ تعریف حضرت نجاشی کی۔ تو حضرت نجاشی روئے، اور حالت تو بدل گئی کہ آپ نے تو کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا محمد رسول اللہ، ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ افراد کو کہا، کچھ ایسے لوگ جو کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بڑے بڑے سردار تھے، لیکن یہ کہ ان میں ضد اور اناد نہیں، فرمایا کہ جا کر کے اصل سرکار کو دیکھ لو اور اس کی زیارت کر لو۔ یہ جس کے شاگرد نے ہمیں اس طرح پاگل بنا دیا، یہ شاگرد ایسے پیارے، خوبصورت اور معصوم، اور ایسی ان کی تلاوت ہے، جا کر کے استاد جی کو دیکھ لو کہ استاد جی کون ہے۔ اور ظاہر ہے کہ استاد جی بھی عام استاد جی نہیں ہے، استاد جی نبی ہے علیہ السلام، جا کر کے اس کو دیکھ لو۔ میرا رب جانتا ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ یہ جامع صدیقیہ کی مسجد،
یہ کیفیت آپ کے سامنے پیش بھی نہیں کر سکتی، اور یہ ملا نالائق قسم کا مولوی یہ بھی آپ کو سمجھا نہیں سکتا وہ کیفیت۔ 40 آدمی کے تقریباً لگ بھگ یہ حضرات یہ چلے گئے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کہا کہ نجاشی نے ہمیں بھیجا ہے، نجاشی نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو زیارت تو کریں گے، ظاہر ہے کہ میرا چہرہ تو نہیں تھا کہ جس پہ نظر جم جائے تو آپ کو نفرت ہو جائے، وہ محمد کا چہرہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے پیارے کا چہرہ تھا۔ جیسے آنکھیں لگی، نگاہ جیسے جم گئی تو جم گئی، بس نگاہ پڑ گئی تو نگاہ جم گئی، پھر نگاہ ہٹانے کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ جیسے پیارے کو دیکھا، آنکھیں مبارک دیکھو، پیشانی مبارک بھی دیکھو، ہونٹ مبارک بھی دیکھو، دانت مبارک بھی دیکھو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت ہم سننا چاہ رہے کہ آپ کے پاس ہے کیا، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کیا لے کر کے آئے ہیں، میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہاں سورہ مریم کی ابتدائی آیت حضرت نے سنایا، حضرت جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی کو اور اسحمہ کو جو کہ مسلمان ہو گیا۔ اور اب جب کہ ان کے یہ حضرات آگئے، حضرت کے پاس آگئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت سے انہوں نے کہا کہ آپ سنائیں آپ کے پاس کیا ہے اور آپ کی دعوت کیا ہے اور آپ کا غرض کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ تو میرے پیارے نے پھر سنایا، یاسین شریف آپ نے سنا دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے میرے پیارے محمد، میں اس قرآن کی قسم اٹھا کر کے، آسمان والا اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے پیارے محمد، میں اللہ قسم اٹھا کر کے، اس قرآن کی قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں جو میرا کلام ہے، میں نے مخلوق کی ہدایت کے لیے اس کو بھیجا ہے، میں اللہ اس کی قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں انک لمن المرسلین، آپ پکے میرے سچے رسول ہیں، اور اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھا راستہ صرف آپ کا ہے، آپ سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، باقی دنیا کے اندر جتنے بھی راستے وہ سارے جھوٹے ہی جھوٹے۔ نبی کا راستہ یہی ہے، اللہ کی رسی یہی ہے، نبی کی دعوت پوری زندگی کی 23 سال کی دعوت وہ یہی ہے جو اس نالائق ملا کے ہاتھ میں ہے، جس کو خلق خدا نے چھوڑا ہے۔ جی جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، وہ میرے پیارے کی زبان تھی، پیارے کی آواز تھی، آواز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محمد کی زیارت کرائے اور وہ پیاری آواز ہمیں سنا دے، اس کا اندازہ آپ کر بھی نہیں سکتے۔ دنیا سے سب سے بڑے شیطان جنات ہوتے، شیاطین بے غیرت قسم کے۔ جنات کے اندر جو شیطنت ہوتی ہے اور جنات کے اندر جو سرکشی ہوتی ہے، وہ انسانوں والی سرکشی نہیں ہوتی، ان سے بڑھ کر کے بہت ہی زیادہ۔ لیکن جنات پر جب پابندی لگی، آسمانوں پہ پہلے وہ جاتے تھے اور اب بھی تیز ہے۔ بہت سے ہمارے ساتھی ڈاکٹر حضرات، پروفیسر حضرات، وہ مجھ سے بھی کبھی کبھی ہماری گفتگو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے تو F-16 تو بنا دیا، لیکن سنا کہ جنات اس سے بھی تیز ہیں۔ میں کہتا ہوں سنا نہیں، حقیقت بھی اسی طرح اتنے تیز ہے، اتنے تیز ہے، اتنے تیز ہے کہ توبہ توبہ، بہت ہی تیز ہے۔ یہ جنات جب ان پر آسمانوں پر جاتے تھے اور فرشتوں کی جو میٹنگ ہوتی تھی آسمانوں پر، وہاں سے باتیں سن کر کے پھر آ کر کے ادھر اپنے شیاطین کو اور کاہنوں کو اور نجومیوں کو سناتے، تو نجومی بتاتے اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، تو بہت سی باتیں ان کی سچی نکلتی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ فرشتوں کی میٹنگ سے وہ چوری کر کے لاتے تھے۔ اب مثلا فرشتوں کی یہاں میٹنگ ہو رہی ہے کہ جی 2-3 دن کے بعد مولی منظور گاڑی میں جائے گا، ہم گاڑی کو دھکا دے دیں گے، کسی کھڈے میں گرے گا۔ یہ فرشتوں کے ان کے مشورہ ہو رہا کہ ہمارے پاس جو رجسٹر ہے، فلاں کی شادی کو ہوگی اور لوگ یہاں سے گاڑی میں لے کر کے تبلا اور بارات کو لے کر کے پھر ڈمبک ڈیمبک جائیں گے، ڈیمبک کرتے ہوئے جائیں گے، لیکن فلاں جگہ جب ہم پہنچیں گے تو دولہا اور دلہن کی گاڑی کو ہم ٹکرا دیں گے، دولہا کی گاڑی کو ٹکرا دیں گے کسی ٹرک کے ساتھ یا کسی وزیرستانی کے ڈمپر کے ساتھ۔ اس کے ساتھ جب لگے گا تو یہ ڈمبک پھر ان کے رونے میں بدل جائے گا، پھر وہاں سے فریاد کر کے واپس آئیں گے۔ یہ مشورے سارے آسمان سے ہوتے ہیں کہ کل
کسی کو مارنا ہے وزیرستانی کے ڈمپر میں کل کسی کو مارنا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سندھی مانو کو مارنا ہے یا بلوچ کو مارنا ہے، یہ ترتیب سارے یہ آ کر کے جنات اوپر سے جا کر کے سنتے تھے، واپس آ کر کے پھر یہ کہ اپنے نجومیوں کو بتاتے تھے۔ اس کا نقشہ میرے نبی نے بتایا کہ کس طریقے پر ایک دوسرے کو پھر آ کر کے سناتے تھے، ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ جنات جب ان پر پابندی لگی آسمانوں پہ نہ جا سکے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے تو اللہ پاک نے آپ کی برکت کی وجہ سے شیاطین کو جکڑ دیے، کسی نہ کسی حد تک ان پر پابندی لگی کہ آسمانوں پہ نہ جائیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم وہاں پر جا کر کے کچھ ٹھکانوں پر بیٹھتے تھے اور کان لگا کر کے سنتے تھے، لیکن اب ہماری حالت یہ ہوگی کہ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب کوئی کان لگائے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ آپ نے آسمانوں کے تاروں کو عشاء کے بعد دیکھا ہوگا کہ کوئی تارہ F-16 کی طرح سے دوڑ لگاتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے۔ یہ محمد کی دعاؤں سے یہ تاروں کی ڈیوٹی لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کوئی جن وہاں نہیں جا سکے، اگر کوئی جاتا بھی ہے چاہے وہ پاکستان کا جن ہو یا امریکہ کا ہو، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اگر امریکہ گیا ہے چاند پر تو گیا ہے، چاند تو بالکل نیچے، جیسے یہ پنکھا چھت سے نیچے ہے، چاند نیچے ہے، لیکن جس دن امریکہ پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے پہ پہنچا، دوسرے کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچا، تیسرے کو چیر کر کے چوتھے پہ، اور ساتویں آسمانوں کو چیر کر کے ساتویں پہ پہنچے، ساتویں کے اوپر عرش ہے، عرش پہ پہنچے، اور وہاں سے پھر یہ کہ جنت میں امریکہ پہنچے، تو پھر اس دن اس ملا کو بتا دینا، پتلون اس کا پھٹے گا لیکن آسمان تک پہنچے گا بھی نہیں۔ چاند تک اگر کوئی گیا تو ہمارے کسی مولوی نے 1500 سال ہمیں گزر گئے ہمارے مولویوں کو، لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے چاند پہ جانا۔ امریکہ چاند پہ تو اب گیا، وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ حالات مولویوں کی تھی۔ مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا۔ ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیثوں نے، انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کی بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی، یہ سب کچھ ہم سے چوری کی۔ گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو، یہ سب کچھ ہمارا تھا، یہ سارا ہی ہمارا تھا۔ خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے۔ آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا، اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا، اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا، پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کون سی چینل سے گفتگو کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس تھیں، لیکن مولوی کو بس پتہ نہیں ہوا کیا، مولوی کو کیا بد دعائیں لگ گئی۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنات جو ہے نا یہ آپ کے F-16 سے بھی زیادہ تیز ہیں، تو جب آسمانوں پر ان پر پابندی لگی نا، بہرحال امریکہ جائے گا نہیں انشاءاللہ، آسمان کو چیر کر کے دوسرے آسمان تیسرے پہ نہیں پہنچے گا۔ یہ جب آسمانوں پر جاتے تھے، آسمانوں سے جب ان پر پابندی لگی تو انہوں نے کہا کہ انہو قد حدث امر، بخاری کی روایت آپ کو سناتا ہوں، کچھ نہ مسئلہ ہو گیا، ہمارے ساتھ کچھ حرکت ہو گئی ہے، اور کہیں سے کسی کی پھٹکار ہو گیا ہمیں، وہ اللہ کی پھٹکار ہے، اور کیا ہے کہ کچھ پابندی ہم پر یہ ہے، دیکھو کہ کون ہے۔ فَضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، یہ میرے پیارے کے الفاظ ہیں کہ جنات نے کہا کہ فَضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، جاؤ دوڑ لگاؤ کہ یہ کیا ہو گیا، مشرق و مغرب کا سفر کرو کہ یہ کس کی بد دعا ہمیں لگی، کس نے ہم پر پابندی لگی۔ آسمان پہ جاتے تو تارے ہمارے پیچھے لگتے ہیں، یہ دوڑ لگا رہے تھے، دوڑ لگاتے جا کر کے مقام صفین کے اندر جا کر کے صبح، مقام نخلہ کے اندر جا کر کے صبح کو جیسے پہنچے تو فجر کی نماز ایک شخصیت پڑھا رہا تھا، فجر کی نماز پڑھا رہا تھا اور تلاوت کر رہا تھا، اور جیسے کہ یہ آپ کی مسجد کے سین ہے یا یہ بلڈنگ ہے سامنے والے، ایسے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کی کان میں آواز آ گئی، تو ٹھہر گئے، ایک آ گیا تو اس نے دیکھا کہ واہ چند افراد ہے، اور وہ پیچھے کھڑے، اور ایک امام ہے، وہ امام عام لوگوں کا امام نہیں تھا، وہ امام الانبیاء تھا، وہ صرف صحابہ کا امام نہیں تھا، وہ امام الانبیاء تھا علیہ السلام۔ حضرت کی تلاوت جیسے اس جن نے سنا، دوسرے نے پھر جیسے سن کر کے یہ شیاطین، یہ بدماش فوراً یہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو کر کے پھر یہاں سے نکلے، اور قرآن میں خود موجود ہے
26वें पारे के अंदर मौजूद है, या कौमना अजीबु दाई अल्लाह व आमिनु बिही, ए हमारी कौम हमारी बदमाशी नहीं चलेगी, आओ इस पर हम सब के सब ईमान लाते हैं। ये जो हम पर पाबंदी लगी है कि आसमानों पर अब हमारे जैसे शैतान नहीं जा सकेंगे, ये हम पर पाबंदी लगी है, ये इसी की बरकत से लगी है, ये यही है, इसकी बद्दुआ हमें लग गई है। या कौमना अजीबु दाई अल्लाह व आमिनु बिही, ए मेरी कौम, ए हमारी कौम, अल्लाह की तरफ जो दावत देने वाला है उसकी दावत पर लब्बैक कहो, व आमिनु भी, उस पर ईमान लाओ, यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, और तुम्हारे ये अल्लाह तुम्हें अज़ाब अलीम से भी निजात देगा और पनाह देगा। व मन ला युजिब दाई अल्लाह फ़लैसा बिमुअजिज़िन फ़िल अर्ज़, जो अल्लाह की इस दाई की, जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इसकी दावत को कबूल नहीं करेगा, जो इसकी दावत को कबूल नहीं करेगा वो अल्लाह को थका नहीं सकेगा, अल्लाह की गिरफ्त से निकलेगा नहीं, वो बचेगा नहीं। ऐ मेरी कौम आ जाओ, आ जाओ, क्या प्यारी आवाज़ है। और फिर 29वें पारे के अंदर कुरान ने बता दिया, जब उन्होंने कुरान सुना तो कहा इन्ना समीअना कुरानन अजबा, वाह वाह, अजीब कुरान है, अजीब कुरान है, अजीब कुरान है। मुसलमानों, जिन्नात और बदमाश भी इसको अजीब कहते हैं। आपको और मुझे भी चाहिए अपने घरों में इसको जारी रखो, आपको और मुझे चाहिए, मेरे लिए और आपके लिए तो अब अखबारात और जरायद और टेलीविज़न अजीब बन गया, जबकि अजीब चीज़ ये है, इन्ना समीअना कुरानन अजबा, अजीब कुरान हमने सुना, वाह वाह, फ़आमन्ना भी, बस हमने ईमान लाया, इसके अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं है, हमने ईमान लाया। कुरान तो अजीब था, लेकिन पढ़ने वाला मोहम्मद भी अजीब था। मसला तो पढ़ने वाले का था, पढ़ना, ये तो कुरान तो है ही अजीब, लेकिन जो पढ़ रहा था वो भी अजीब थे। अर्ज़ ये कर रहा था कि इस आवाज़ के मालिक की जिन्नात भी, वो धड़ाधड़ वो भी मुसलमान हो गए। तो जब नजाशी की 40 आदमी जब गए हज़रत के पास, तो हज़रत से कहा कि हज़रत आप हमें तिलावत सुनाएं। तो प्यारे ने अपनी प्यारी आवाज़ में, सहाबी के अल्फाज आपको सुना देता हूँ, मिशकात में हदीस है। सहाबी कहता है कि जब नमाज में खड़े होते थे तो खुदा की कसम जी चाहता था कि मोहम्मद पढ़ता जाए और हम सुनते जाएं। आपको हैरत होगी अगर आपने कुरान पढ़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फजर की नमाज में भी कभी इस तरह हुआ कि सूरह आरफ या सूरह माइदा की भी तिलावत की है, सूरह आरफ की तिलावत की है, सूरह अनफाल की तिलावत, बड़ी बड़ी सूरतें फजर की नमाज में आपने तिलावत की है, या मगरिब की नमाज में भी आपने कभी तिलावत की, लंबी सूरत तिलावत की है। अगर हमारा इमाम इस तरह तिलावत करे तो इंशाअल्लाह तो फिर कहेंगे कि तखर्ज़ है तकम्ज़ है, नारा गले दे, गधे का बच्चा तनख्वाह हमारी लेता है, ऐसे लंबी लंबी नमाज पढ़ाता। मैंने 2 सफ़ा एक दफ़ा पढ़ा, इशा की नमाज में 2 सफ़ा मैंने पढ़ा। मैं जामे फारूकी में 30 साल में इमाम रहा हूँ। 2 सफ़ा मैंने पढ़ा। तो ये शुगर के मरीज़ तो गरीब होते हैं, पेशाब उसके पहले से लगा हुआ होगा, लेकिन उसने समझा शायद नमाज मुख्तसर होगी, फिर जल्दी जल्दी जा करके पेशाब करो। अब मैंने नमाज लंबी कर दी, मैंने नमाज लंबी कर दी तो नमाज में उसने पेशाब कर दिया। ये खुद, यानी मैं जब इमामत करता था वहाँ जामे फारूकी में, तो सुबह को वो आ करके हज़रत अक़दस के सामने रोने लगे, कहने लगे हज़रत आपके इमाम ने ऐसी लंबी तिलावत की कि कसम खुदा की रात को मैं शलवार में पेशाब कर चुका, मेरा पेशाब निकला है। शुगर के मरीज़ तो ज़ाहिर है कि गरीब इस तरह होते हैं, लेकिन 2 सफ़ा जो शुगर के मरीज़ नहीं है तो वो भी कहते हैं कि इमाम साहब बहुत तवील की रात हो गई। इमाम हजरत भी मजबूर है, इमाम भी मजबूर है, शॉर्टकट करते करते करते। बहरहाल अम्मा फरमाती उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वनातत क़िराअत हरफन हरफन, रसूल पाक जब किरात करते थे तो एक एक लफ्ज़ को वाज़े करके पढ़ते थे। जब आपने किरात की तो वो जो 40 बंदे आए थे वो सब के सब मुसलमान हो गए। इधर मदीने में जब ये हजरात आ गए और इन्होंने, मैंने अर्ज़ किया कि 70 अफराद इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि आप हिजरत करके मदीना आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको इतना तंग किया गया, इतना तंग किया गया कि आप कुरान भी नहीं पढ़ सकते। मुशरिकीन ने कहा कि आपको इस तरह, आप अपने घर में, घर के सहन में खड़े होकर के, घर के सहन में आप खड़े होकर के इस तरीके पर कुरान पढ़ते हैं। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान नस्ल हमारा और हमारी औरतें सुन करके वो आजमाइश में पड़ती है। आजमाइश का माना मुसलमान हो जाते हैं। अबू बकर, या इस सिलसिले को बंद कर दो या यहाँ से निकल जाओ। और अबू बकर कोई आम
عام انسان نہیں تھا، بہت بڑے تاجر تھے، اور خود یہ ہے کہ قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے، سردار تھے، بڑے آدمی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن کو سنتے نہیں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے۔ آخر یہ ہے کہ ایک دن یہاں سے یہ کہ نکلا، کئی دفعہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت مجھے قرآن پڑھنے کے لیے یہ لوگ چھوڑ نہیں رہے، آپ اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، کہ میں بھی امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی حکم دیں گے، اجازت دیں گے اللہ پاک مجھے بھی، میں بھی ہجرت کروں گا، ہم سب مکے کو چھوڑ کر کے مدینے جائیں گے۔ لیکن تاہم ابو بکر کو مجبور کیا گیا، تو حضرت ابو بکر، حضرت کو اب تک وحی نہیں آئی تھی، اجازت نہیں ملی تھی، کہ حضرت ابو بکر نکلا، ایک دن نکل گئے یہاں سے اور جا کر کے برق الغماد اور برق الغماد ایک جگہ، وہاں جب پہنچے تو ابن دغنہ، یہ بہت بڑے سردار تھے اور مشرک تھے ابن دغنہ، لیکن سلجھاؤ آدمی تھا، شریف تھا۔ کہنے لگے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میری قوم نے میرا جرم یہ ہے کہ قرآن سنا رہا ہوں، اور پابندی لگائی ہے کہ قرآن آپ اپنے گھر میں اور گھر کے صحن میں بھی آپ قرآن نہ پڑھیں، تو میں کیا کروں؟ لہذا ملک خدا تنگ نیست، پائے گدایاں لنگ نیست، اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، فقیر لوگ ہجرت کر کے کہیں جاؤ۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین واسع کھلی نہیں ہے؟ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، اگر ایک جگہ آپ کو کوئی دین پر، اسلام پر چلنے کا موقع نہ دے تو نکل جاؤ وہاں سے۔ وہ اس زمانے میں پھر بھی کہیں نہ کہیں نکل سکتے تھے، اب تو کہیں بھی نہیں ہے، اب تو مسئلہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اب سعودیہ میں بھی تبلیغی جماعت پر پابندی ہے، دبئی میں بھی پابندی ہے، شارجہ میں بھی پابندی ہے، ابو ظبی میں بھی پابندی ہے، العین میں بھی پابندی ہے، پاکستان میں بھی پابندی ہے، انڈیا میں بھی پابندی ہے، مولویوں پر پابندی ہے۔ 3-4 آدمی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک جگہ پر اگر بیٹھ جائیں گے نا، دین کی بات کریں گے تو پہنچے گی شورتی، ایش تفل، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ بھئی اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، نہیں، اللہ رسول کی بات الگ الگ کرو، اس طرح یہ کہ اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں۔ اب نہیں ہے، شارجہ کے اندر تبلیغی اجتماع ہوتا تھا ایک چھوٹی سی مسجد میں، اب اس پر بھی پابندی لگائی دبئی والوں نے، پابندی صرف ناچ گانا پر نہیں ہے، پابندی شراب نوشی پر نہیں ہے، اور پابندی رنڈیاں لا کر کے نچانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی جتنے سینما گھر آپ بنائیں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی یہ ہے کہ ڈکیتی پر بھی نہیں ہے، قتل و غارت پر بھی پابندی نہیں ہے۔ وہ ہماری گاڑی کے ڈرائیور غریب، اور رات کو ان کو بھی لوٹ لیا، مولوی کے پاس، طالب علم کے پاس کیا ہوگا؟ یعنی آج رات کی بات کر رہا ہوں، شب جمعہ کی، جمعہ میں فضیلت زیادہ ہے نا، شب جمعہ میں اللہ کی رضا کے لیے وہ تھوڑے سے، وہ غریب کے موبائل گاڑی کی چابی بھی اٹھا کر کے لے گئے کہ تھوڑی دیر کے بعد مولوی ادھر ادھر ہو جائیں گے، آ کر کے گاڑی لے جائیں گے، تو یہ بھی وہیں پر ڈٹے رہے، یہ ترتیب۔ کل میرے پاس کچھ آئے، ہمارے دوست ہے سبزی منڈی سے، کہنے لگے کہ یہاں سے جا رہے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے اسٹیل مل کی طرف، یہ جو لنک روڈ ہے، کہنے لگے کہ ادھر کچھ فاصلے پر، جیسی یہ ہماری بلڈنگ ہے اس سے آگے یہاں پولیس چوکی ہے، ڈاکو نے ایک بڑی لائن انہوں نے روک دی، ادھر سے بھی کچھ ڈاکو، ادھر سے ساری گاڑیوں، بڑی تفصیل سے تسلی کے ساتھ انہوں نے سب کو لوٹا، اور کہتے کہ جیسے ان گاڑیوں کو لوٹ رہے تھے تو ساتھی کہتے ہمارے پاس 12 لاکھ روپے تھے، 12 لاکھ روپے تو ہم نے کیا کر دیا، شلوار کے اندر ناڑے میں باندھ کر کے وہ پورے گٹھے کو، پھر اس کو جو ہے مسٹر ٹرمپ کے ساتھ لگا دیا، وہی کر دیا کہ شاید یہاں چور ادھر جو ہے نا ان کو کسی کی امانت میں وہ دے دیے کہ وہ ناڑے کے ساتھ، اور جراب کہتے بڑے بڑے جراب تھے، 5,000 کے نوٹ، جرابوں کو بھی انہوں نے بھر دیا، بوٹوں کو بھی بھر دیا، کہنے لگے 40-50 ہزار جیب میں یہاں ہم نے چھوڑ دیا۔ جیسے وہ آگے تو ہم نے کہا کہ بابا یہ لے لو، تو انہوں نے کہا نہیں، نیچے اتر، جراب بھی نکال، نیچے اتر جا بے غیرت، جراب، اور جب جرابوں کو جب انہوں نے یہ کہ نکال دیا کہ ماشاءاللہ جراب نہیں مستقل بینک ہے،
جرابوں کو دیکھ کر کے پھر انہوں نے کہا کہ صرف جراب نہیں، شلواروں میں بھی بہت کچھ ہوگا، جلدی نکالو، جلدی نکالو ورنہ شلوار تمہارے۔ انہوں نے کہا اللہ کے لیے ننگے نہ کرو، واقعتاً شلوار میں بہت کچھ ہے۔ ننگے نہ کر دو، میں پٹھان بلوچ غریب کیا کریں گے، اللہ کے لیے ننگا نہ کر دو، باقی ہم خود بخود آپ کو دیتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی صورت بھی نہیں ہے، وہاں سے انہوں نے نکالا۔ میں نے کہا بہت اچھا ہو گیا تمہارے ساتھ، جب تم مولویوں کو پوچھتے نہیں، بہت اچھا ہو گیا۔ اس طرح مولوی کو چندہ نہیں دیتے، یہی حال تمہارا ہے، یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقہ بربر۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابن دغنہ نے جب ان کو دیکھا کہ نکل رہا ہے تو فرمایا کہ آپ کہاں جا رہے؟ فرمایا میری قوم نے مجھے نکال دیا۔ فرمایا کہ مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسے عظیم انسان کو نکلنا بھی نہیں چاہیے، تیرے جیسے عظیم انسان کو نکالا بھی نہ جائے۔ اللہ کے بندے، یہ کون بدبخت ہے، یہ کون ایک کافر کہہ رہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکیں گے، لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں، جہاں نبی کے صفات کو بیان کیا گیا، انک لتصل الرحم، اے نبی تو ایسا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، توڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی تو جوڑتا ہے، اور وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو مفلوق الحال ہے، جس کو کھانا پینا نہیں ملتا، ان کو بھی کمائی پر آپ لگاتے ہیں، اور ان کے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور نبی تو بوجھ اٹھاتا ہے، تحمل الکلّ، بوجھ اٹھاتا ہے، قرض داروں کے قرضوں کے بوجھ اٹھا کر کے نبی ان کی طرف سے پیمنٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی مفلوق الحال ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور تو مہمان نوازی کرتا ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ایمرجنسی حالات میں تو ہمیشہ کام آتا ہے۔ اے نبی تو مظلوموں کے، بے سہارا انسانوں کا سہارا ہے، تیرے جیسے کو کبھی خدا ضائع نہیں کرے گا۔ یہ صفات جہاں پر حضرت خدیجہ نے یا دیگر لوگوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات گنوائے، یہی صفات اللہ پاک نے اس مشرک کے زبان پہ جاری کیا۔ مشرک کہہ رہا ہے کہ اے ابو بکر تو کہاں جا رہا ہے؟ مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسے کو تو نہ نکالا جائے، ان کی بڑی بدبختی ہے ان کی، کیسے آپ کو نکالتے ہیں؟ انک لتصل الرحم وتقسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق وتعین علی نوائب، تیرے اندر یہ صفات ہیں کہ تو ہاتھ بٹاتا ہے لوگوں کے، بے سہارا لوگوں کا سہارا، رشتوں کو جوڑنے والا، تو توڑنے والا تو نہیں ہے۔ ابو بکر تو کیوں نکلا؟ کہنے لگے میری قوم مجھے چھوڑ نہیں رہی ہے، میری قوم مجھے چھوڑ نہیں رہی۔ حضرت کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ چلو، لے جا کر کے قریش کو جمع کیا، ان کے سرداروں کو، کہنے لگے اس بندے کو میری گارنٹی پر، میری ذمہ داری میں اس کو چھوڑو۔ ابن دغنہ تو بڑے سردار تھے، کہنے لگے اس بندے کو میری گارنٹی پہ چھوڑ دو کہ یہ بندہ یہ ہے کہ آپ کے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، اپنے گھر کے اندر تو اس کو قرآن پڑھنے دو نا، گھر کے اندر تو قرآن پڑھنے دو۔ اب مولوی کو بھی باہر کون چھوڑے گا کہ اس طریقے پر اللہ آپ کو بھلا کرے۔ دیکھیں جتنی مسجدیں ہماری بنی ہوئی ہیں نالوں پر بنی ہوئی ہیں، ایک بڑی تعداد، بازار میں آپ جائیں گے نیچے سے وہ پاخانہ ٹٹی کا نالا جا رہا ہے، اوپر مسجد بنی ہوئی ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے ہمیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے یہاں 56 مسجدیں، جب یہ لیاری ایکسپریس جب یہ بنا، یہاں 56 مسجدیں حکومت نے بلڈوزر لگا دی، اور وہ بھی نالوں پر بنے ہوئی، نالے کے قریب، ان کو بھی گرا دی۔ اب میں سینکڑوں مسجدیں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس کراچی کے اندر، جو نالے پر نیچے سے نالے گندگی جا رہی ہے، اور مولوی نے غریب نے زوری قبضہ کر کے وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے مسجد بنائی، ان کو ضرورت نہیں۔ لیکن شارع عام پر، اور ہمارے امیر المومنین نے جو ابھی دبئی میں آج کل اللہ نے اس موذی بیماری کے اندر اس کو مبتلا کر دیا بدبخت نے، اس نے یہ حکم دیا کہ جو شارع عام پر، عام روٹ پر اور عام روڈوں پر کوئی جامع مسجد آ جائے تو اس کو گرا دو، اور سینما جتنے بنے، اور آپ کی یہ ہے کہ آپ کو خوشی بھی ہوگی۔ اب سعودیہ میں اس وقت 250-300 سے زائد سینما گھر بنے ہیں اور بن رہے ہیں۔ یہاں بھی آپ کے ملک کے اندر یہ ہے کہ سینما گھر جتنا بناؤ، ان کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بس قربانی پیش کرے، پیسہ اپنا ہو، جگہ اپنی دے دے، اس لیے کہ جہنم جانے کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا، ایسے تھوڑی آسانی سے جہنم جائیں گے، کچھ تو کرنا ہے، سینما بنائے۔ باقی مسجد اگر کوئی بنائے تو اس کے لیے حکومت سے ذمہ یہ ہے کہ اجازت لینی ضروری ہے، اس کو رجسٹر کرانا، مدرسے کو بھی رجسٹر کرانا۔ ابو بکر کو ہم اس طریقہ پر نہیں چھوڑیں گے۔ ابن دغنہ نے کہا کہ میرے ذمہ داری پر، میں سردار ہوں، اس کو چھوڑو،
یہ اپنے گھر میں عبادت کرے گا۔ چنانچہ طے ہو گیا کہ ابو بکر آپ اپنے گھر کے اندر تلاوت کریں اور گھر کے اندر نماز پڑھیں، باہر آپ کی آواز آنی نہیں چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ شور مچاؤ، جب بھی قرآن آتا ہے تو شور مچاؤ، شور مچاؤ۔ اگر قرآن کان میں پہنچا، قرآن کی آواز کان میں پہنچ گئی تو پھر کان تک محدود نہیں رہے گی، یہ آواز سینے پہ پہنچے گی، اور جب سینے پہ پہنچے گی تو سینہ بدل جائے گا، یہ کفر چھوڑ کر کے مسلمان ہو جائے گا۔ اسی وقت کی سیاست ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ شور مچاؤ جی، ہر طریقے سے شور مچاؤ کہ قرآن سنو نہیں، ورنہ مسئلہ خراب ہے۔ حضرت ابو بکر کو لے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس آپ کی پناہ میں، آپ کی گارنٹی میں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہے ابو بکر رات کو اٹھ کر کے روتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ وَكَانَ رَجُلًا بَكَّانَ، رونے والا آدمی تھا۔ اللہ سب کو رونے والا بنا دے۔ قرآن پڑھ کر کے روتا تھا، قرآن رات کو بھی اٹھ کر کے، دن کو بھی چاشت پڑھ رہے ہیں تو تب بھی یہ ہے کہ رو رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر کے، چاہے زور سے قرات کر رہے یا آہستہ، تب بھی رو رہے ہیں کھڑے ہو کر کے۔ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ، مشرکین کی عورتیں، جوان سارے جمع ہوتے تھے۔ ارے بابا کیسے مزیدار کلام پڑھ رہا ہے، اور کیسے اس پر جمع ہوتے تھے۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ خراب ہے، لہذا ابن دغنہ کو بلایا، سردار کو آپ نے اس کی ذمہ داری لے لی، لیکن یہ کہ یہ دائرے میں نہیں رہ رہا۔ ابو بکر کو کہا کہ میں اتنا بڑا سردار ہوں، میں نے آپ کی ذمہ داری لی اللہ کے بندے، لیکن یہ ہے کہ آپ پھر بھی قرآن زور سے پڑھ رہے ہیں اور لوگ آ کر کے آپ کے دائیں بائیں، تو پھر یہ کر دو، اگر یہ کہ اس میری گارنٹی کو یہ لوگ توڑیں گے اور پھر یہ کریں گے تو میری بدنامی ہوگی، اس لیے اب بتاؤ کہ میری ذمہ داری میں، میری پناہ میں آپ رہ رہے ہیں، پاسداری کریں گے نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ پڑھیں گے یا نہیں؟ ابو بکر نے کہا قرآن چھپانا مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، غیر اختیاری طور پر قرآن نکل جاتا ہے، مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کہنے لگے کہ چلو میں بھی اعلان کر لیتا ہوں، آج کے بعد آپ میرے ذمہ میں نہیں ہے، میری پناہ میں نہیں ہے، میں آپ کی گارنٹی نہیں دیتا۔ فرمایا حضرت ابو بکر نے انی لارضی بجوار اللہ وذمتہ، میں اللہ کی پڑوس میں، اللہ کا پڑوسی ہوں، اللہ کے عہد میں، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، چل تو مجھے چھوڑ۔ پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ حضرت مجھے بتا دو کہ کیا کروں، ہمارے لیے حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے۔ فرمایا ابو بکر جلدی نہ کرو، ابو بکر جلدی نہ کرو، میں بھی امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے اجازت دے دے۔ ایک دن اماں عائشہ فرماتی ہے اچانک دیکھا کہ ہمارے گھر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گرمی کے موقع پر آ گئے۔ حضرت ابو بکر باہر نکلے، فرمایا کہ مجھے حکم ہوا، مجھے اجازت مل گئی ہے کہ اب مدینہ جانا ہے ہمیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا الصحبت یا رسول اللہ اترید الصحبت، میری رفاقت کو آپ چاہتے ہیں؟ تو میں فرمایا کہ ہاں آپ کی رفاقت کو۔ فرمایا کیا تیاری ہے؟ فرمایا کہ 2 اونٹنیاں تیار کر کے میں نے 2 سواری میں ان کو ببول کے پتے کھلا کر کے، گھاس کھلا کر کے ان کو میں نے تیار کیا ہوا۔ پھر انہوں نے یہ کر کے ایک غلام کو اور استری قبر چند لوگوں کو بتایا غار ثور میں، وہاں سے یہ کہ آپ ہمارے اونٹوں کو لائیں گے۔ یہ ساحل بحر سے نکل کر کے مدینہ ہجرت کی۔ جب مدینہ میں آپ پہنچے تو مدینہ والوں کو پتہ تھا پیارا محمد آ رہا ہے اور صدیق بھی آ رہا ہے۔ مدینہ والے استقبال کے لیے پہلے سے انہوں نے راستہ ہموار کیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ طلع البدر ہے یہ جو گھاٹی ہے، اللہ اس گھاٹی پہ آپ کو لے جائے مدینے پہ۔ مدینہ والے استقبال کے لیے نکلے کہ اس گھاٹی سے آج سورج طلوع ہو گیا ہے، قربان کرو اس سورج کو۔ یہ کیا ہے؟ وہ آمنہ کا سورج تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مدینہ والے آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ محمد میرا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میرا مہمان بنے گا، میرا مہمان بنے گا، میرا مہمان بنے گا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں۔ فرمایا کہ چھوڑو میری اونٹنی کو، چھوڑو، یہ اونٹنی جس کے گھر پہ جا کر کے بیٹھ جائے میں اسی کا مہمان ہوں، وہی میرے میزبان ہے۔ اونٹنی جہاں جس کے گھر پہ جا کر کے بیٹھ جائے بس اسی پہ۔ اب ہر ایک دعائیں کر رہے کہ یا اللہ اونٹنی کے دل میں ڈال دے کہ میرے گھر آ جائے، یا اللہ میری اونٹنی میرے گھر پہ آ جائے، میرے گھر پہ آ جائے۔ اچانک دیکھا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے صحن میں جا کر کے محمد رسول اللہ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔
کیا کہنا ابو ایوب انصاری کا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گھر کے 2 منزل تھے، کچے منزل. نچلے والی منزل اپنے لیے رکھی. نچلے والی منزل یہ ہے کہ آپ نے یہ کہ اپنے لیے رکھی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اوپر والی منزل اپنے لیے، نیچے والی منزل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. اب ذرا یہ بھی سننے کی چیز ہے، نیچے والی منزل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر والی منزل میں ابو ایوب انصاری. پہلی رات خوب کھلایا پلایا اور مہمانی کی. عشاء کے بعد ابو ایوب انصاری آ کر کے سو گئے، دائیں کروٹ پہ بائیں کروٹ پہ دائیں. ذہن میں آئے گا اے ابو ایوب تیرا کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا کہ تو اوپر والی منزل پہ محمد رسول اللہ نیچے، تیرے ایمان کا کیا ہوگا، تو کہیں بے ایمان تو نہیں بنا. تڑپتے رہے. اب یہ ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے جا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائے، ہمت بھی نہیں ہو رہی، نیند بھی نہیں آ رہی ہے. صبح ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رو رو کر کے آنے لگے کہ حضرت یہ گستاخی مجھ پہ معاف کر دینا، بڑی گستاخی کی. فرمایا کیا گستاخی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم اوپر اور آپ نیچے، کیا ہوگا میرے بچوں کا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے ایمان کا. آپ نے فرمایا کہ میں نے خود پسند کیا، نیچے منزل کو میں نے خود پسند کیا. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے لیے آسانی نیچے والی منزل میں اللہ کے بندے میں نے خود پسند کیا ہے، اس میں آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری اجازت سے. فرمایا کائنات میں محمد سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کا بدلہ میں نے نہیں دیا. ابو بکر کے اتنے احسانات مجھ پر ہے کہ میں محمد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں دے چکا. یہ مہاجرین یہ انصار دونوں کٹھے ہو کر کے آئیں گے، مہاجرین و انصار مدینے والے انصار، اور ابو بکر عمر عثمان علی بشمول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے مہاجرین اور انصار دونوں مل کر کے چلے تو اس سے دین دنیا کے اندر پھیل گیا. آج تبلیغی جماعت مہاجرے بستر اٹھا کر کے آپ کی مسجدوں میں آ جائیں گے، آپ کے محلے میں آ جائیں گے اور آپ کو اللہ انصار بنا دے. اجتماع شروع ہے، گزارش ہے ساتھیوں کو اللہ آپ کو موقع دے دے. کل نہیں پرسوں انشاءاللہ دعا ہوگی، یہ ہے کہ آخری دن دعا ہوگی، اور گزشتہ کل سے ایک اجتماع شروع ہے، ساتھیوں کو اللہ موقع دے دے. اور آپ کے توسط سے ایک بات میں بھی عرض کروں، وہ یہ ہے کہ یہ اچانک جو میرا موضوع تھا وہ تو مجھ سے رہ گیا، لیکن مہاجر انصار کی تھوڑی سی بات حضرت ابو بکر صدیق کی بھی آ گئی. اس مناسبت سے آپ سے انشاءاللہ کسی موقع پر میں مستقل تفصیلی بھی گفتگو کروں گا، لیکن آپ کے توسط سے گزارش یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں چینل ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے، اب خواتین نے بھی مسائل، وہ ہماری مفتیات ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا مفتی عالم نر، وہ مفتی، اور یہ ہوتی ہے مفتیات، چونکہ مفت بانٹتی ہے نا. بے حیا، ملعون، خنزیرنی. ابو بکر کے پاس محمد کی بیٹی فاطمہ گئی اور باغ فدق کا مطالبہ کیا. تو اپنے باپ کو بھیج مولوی منظور سے ٹیلی ویژن پہ بات کرے، مسئلہ اس کو سمجھائے. تیرے باپ نے نہیں، مولویوں نے بھی بخاری دیکھا نہیں ہے، وہ بھی نہیں، وہ بھی اردو خوان ہے. تو ان چیزوں کو جانتی ہے کہ ابو بکر اللہ، اب عام ٹیلی ویژن پہ ابو بکر کے ہاں انصاف تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. ابو بکر کے ہاں انصاف نہیں ہے. آپ اپنے مصلی پر اس کو کھڑا کریں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں محمد اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر دو. محمد رسول اللہ ایسے عام آدمی کو کھڑا کرتا ہے، اس کے ہاں انصاف کچھ بھی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ انکار فرماتے ہیں، عمر کو کھڑا کر دو، کسی اور کو کھڑا کر دو. فرمایا نہیں، میرا رب انکار کر رہا ہے کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا سوائے محمد کے، سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کھڑا ہوگا. اور ابو بکر کے انصاف کچھ بھی نہیں، وہ انصاف کو جانتا نہیں ہے، وہ عدل کو جانتا بھی نہیں ہے. حضرت فاطمہ کو اس نے ناراض کیا. جب اماں فاطمہ کو خود مسئلہ سمجھنے کے اندر اماں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن جب قربان جاؤں فاطمہ کی جوتیوں پہ اللہ میرے ماں باپ کو قربان کرے، جب محمد کی بیٹی کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، فرمایا کہ آپ کو کھلائیں گے، نبی کے ازواج مطہرات کا خرچہ بھی، وہ سب کچھ یہ ہے کہ ابو بکر یہ ہے کہ وہ مال
وقف کا مال ہے اس میں سے آپ کو کھلائیں گے، لیکن یہ پراپرٹی جائیداد کے طور پر باغ فدق وغیرہ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تیرے ابا کا ارشاد محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکناہ فہو صدقۃ، ہم نبی نے لم یورثوا دینارا ولا درہما، دینار و درہم ہماری وراثت میں نہیں ہے، جو کچھ ہم چھوڑتے فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہے۔ صدقے والی چیز بطور ملکیت کی، پراپرٹی کی، جائیداد کے میں نہیں دے سکتی۔ پھر مسئلہ یہ ہے میں نہیں دے سکتا، یہ مسئلہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے علی جیسے شیر خدا، اگر ابو بکر نے کسی کا حق دبایا ہوا تھا تو علی کو تم بزدل کہتے ہو؟ سارے صحابہ بزدل بنے ہوئے اور یہ مفتیہ۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس قسم کے میڈیا، یہ بھی مولویوں سے بچو، اللہ پناہ دے دے ان مولویوں سے۔ جب ہم آئیں گے حرکت میں، اس لیے نہ چھیڑ ملنگانو کتے پو ٹنگانو، ہم غریبوں کو زیادہ نہ چھیڑو، بس ان ملنگوں کو چھوڑو اپنی جگہ پر۔ جب سلسلہ ہو جائے گا پھر تمہارے میڈیا والوں کو بھی ہم بتا دیں گے، دوسروں کو بتا دیں گے اس قسم کے۔ اس لیے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اس قسم کے اپنے مفتیات کو اور اس قسم کے یہ کہ کاشفات مکشوفات، اس قسم کے کائنات اور مغنیات متغنیات، اس کا ترجمہ کسی مولوی سے پتہ کر لینا، یہ حدیث کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ متغنیات، کائنات، اس قسم کے گانے والی گویہ قسم کی عورتیں، یہ آ کر کے اب یہ بھی مسائل میں کلین شیو لوگ، وہ بھی نہ کتابوں کو جانتے ہیں نہ قرآن کو جانتے ہیں اس قسم کے مسائل میں۔ اس لیے آپ کے توسط سے حکومت سے میری گزارش ہے، اس قسم کے ملعونہ ان کو یہ ہے کہ آپ لگام دے دیں، اللہ واسطے ابو بکر کو پہچان لو، کہیں خدا کا غضب تم پر نازل نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔